بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے. پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے مختلف عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ، بر صغیر کے اندر مختلف واقعات اور بڑے اہم واقعات پیش آئے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خبروں کے حوالے سے ایک بڑا گرم اور اہمیت کا حامل ہفتہ تھا. ہندوستان کے اندر کرونا کا قہر جاری ہے. اس کے ساتھ کسان متنازع بل کی بات بھی گزشتہ ہفتے انڈین میڈیا پہ تقریباً چھائی رہی. پاکستان کے اندر الحمدللہ اچھی خبریں ملیں شروع میں کہ کرونا پہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ایک دو دنوں سے پھر خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. میں اپنے پاکستان اور ہندوستان کے ناظرین سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، سنجیدگی سے لیں. تمام تر احتیاط جو لازم ہیں، جو ڈاکٹرز نے، جو میڈیکل کے احباب نے آپ کے لیے واضح کیے ہیں، ان پہ عمل کریں اور ماسک کو اپنے جسم کا ایک حصہ بنا لیں اور استعمال کریں. میں بھی ابھی ظاہراً اس وقت ماسک میں نے نہیں پہنا ہوا، لیکن میں نے یہاں پہ ماسک رکھا ہوا ہے اور ہمیشہ تیار رہتا ہوں جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں امکان ہوتا ہے کسی طرح اس وائرس کے انتقال کا فاصلے کے لحاظ سے یا تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ماسک استعمال کروں. آپ سے بھی گزارش ہے، جو بھی ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے ماسک کا استفادہ کریں، ماسک کو استعمال میں لائیں، ایزی نہ لیں، سنجیدہ لیں. ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی گزشتہ ہفتے اپوزیشن اور عمران خان کا، جسے آپ یوں کہیں کہ مقابلہ جاری رہا. عمران خان پرائم منسٹر نے بڑی شدت سے کہا ہے کہ جو کچھ مرضی کر لو، NRO نہیں دوں گا. دوسری طرف نواز شریف سابق وزیر اعظم بھی مسلسل خطاب پہ خطاب، ٹیلی فونک خطاب فرما رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو اور اپوزیشن کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں آئندہ کی ایک کمپین، آئندہ کے اپوزیشن کو میدان میں لانے کے لیے. اور وہ عمران خان صاحب کو کم مخاطب ہیں اور اپنی گفتگو میں بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان ہمارا مخاطب نہیں ہے، بلکہ وہ مخاطب ہیں کہ جو عمران خان کو لائے ہیں. یہ اپوزیشن اور حکومت کہاں تک پہنچتی ہے، کیا نتائج ہوتے ہیں، بحث جاری ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور موضوع جو پچھلے ہفتے بڑا اہم رہا وہ افغانستان کے عنوان سے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ تھا، جو ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا. اور طالبان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طویل عرصے پہ محیط ایک بحران چند دنوں میں حل نہیں ہو سکتا، چند مذاکرات میں حل نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ بھی ایک موضوع تھا کہ جو گزشتہ ہفتے رہا. اور خطے کے عنوان سے میں سمجھتا ہوں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ بھی ایک خطے کے لیے ایک خطرے کی علامت بن کے سامنے آئی ہے، اور اس پہ بھی موضوعات مختلف تجزیے سامنے آ رہے ہیں. خدا کرے ہمارا خطہ، دنیا جنگوں سے محفوظ رہے. عالمی سطح پہ ایک بڑا اہم واقعہ جو
پچھلے ہفتے پیش آیا وہ امریکہ کے 2 صدارتی انتخاب جو کینڈیڈیٹس ہیں، امیدوار ہیں، ان کا پہلا مباحثہ ٹی وی پہ دکھایا گیا. اس میں دونوں امیدواروں نے امریکی معاشرے کے حقائق کو کس طرح پیش کیا. میں اس کے پس منظر سے چاہ رہا تھا کہ یقیناً اپنے ناظرین کو آگاہ کروں، لیکن اسی دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا موضوع کیا ہے. This secret arms depot right here is adjacent, a meter away from a gas company. These are gas canisters right here. It's a few meters away from a gas station. It's 50 meters away from the gas company. Here are more gas trucks. And it's embedded in civilian housing here. فهو يتحدث عن مكان هنا بين بيروت والضاحية الجنوبية، ويدعي أن هذا المكان يخزن فيه حزب الله صواريخ وعلى مقربة من محطة غاز، ويشبه هذا الأمر طلع الانفجار مع الموقع ويحذر المؤمنين. جی ہاں ناظرین، موضوع آپ نے دیکھ لیا. جنرل اسمبلی میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک خطاب کیا اور اس کے جواب میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے ایک عنوان سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دیا ہے. تو آج ہمارا موضوع یہ رہے گا کہ نیتن یاہو نے کیا الزامات لگائے ہیں اور حزب اللہ کے سربراہ نے ان کے کیا جواب دیے ہیں. جی ہاں ناظرین، ابھی آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں. ہمارے پروگرام کا نام منظر و پس منظر ہے. ایک منظر آپ دیکھ رہے ہیں، جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اور اس میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو جنرل اسمبلی سے آن لائن خطاب کر رہے ہیں. اور خطاب کا موضوع ذرا دیکھیے کہ وہ بجائے یہ کہ اپنے ان متعصبانہ، غاصبانہ، جارحانہ اور آمرانہ اعمال کا حساب دیں، انہوں نے جنرل اسمبلی کے اندر ایک بار پھر حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا ہے. اور نقشوں کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں، نقشوں پہ وہ علامات لگا رہے ہیں کہ کون سے علاقے میں وہاں پہ حزب اللہ نے خطرناک بلاسٹنگ مٹیریل، میزائل اور جنگی ساز و سامان جو ہے وہ انبار کیا ہوا ہے، ڈپو کیا ہوا ہے. اور ایک عالمی ادارے میں عالمی دنیا کو یہ رائے عامہ کو یہ ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جیسے بیروت میں پہلے دھماکہ ہوا ہے، اسی طرح کے دھماکے کے امکان ہیں. اور حزب اللہ نے ایک اہم جگہ پہ جو عوامی جگہ ہے وہاں پہ میزائل چھپائے ہوئے ہیں. اس کے جواب میں چند دن کے بعد سید حسن نصر اللہ نے، حزب اللہ کے سربراہ نے ایک گفتگو کی اور نیتن یاہو کو منہ توڑ جواب دیا کہ تم ایک عالمی ادارے میں کھڑے ہو کے الزامات کی بارش کر رہے ہو، اس میں کیا حقائق ہیں. سید حسن نصر اللہ نے اپنی اس سپیچ کو کہ جو انہوں نے منگل کو خطاب فرمایا اس میں ان چیزوں کو بیان کیا. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید حسن نصر اللہ اس وقت ٹی وی پہ گویا خطاب کر رہے ہیں. یہ اس خطاب کی ویڈیو ہے کہ جو انہوں نے منگل کے دن کیا. اس میں ایک دفعہ پھر انہوں نے نیتن یاہو کو بھی مخاطب کیا، البتہ اس انداز سے مخاطب کیا، اہمیت نہیں دی ان کو اس انداز سے، لیکن اس کو آئینہ دکھایا
اور کہا کہ تم جن جن علاقوں میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہاں پہ الجناح کا علاقہ ہے اور وہاں پہ میزائل موجود ہیں اور حزب اللہ نے عوامی جو مقامات ہیں اور عوام کے اندر اور آبادیوں کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ میزائل جو ہیں ڈپو کی ہوئی ہیں، تو سید حسن نے کہا کہ آپ کی بات ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن چونکہ آپ نے عالمی برادری کو مخاطب کیا تو میں تمام وہ صحافی جو اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ٹرمپ کی اس الزام کی جو نوعیت ہے اس کو جاننے کے لیے بےتاب ہیں، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دی گئی اور انہیں وہ جگہ بھی دکھائی گئی جو جنرل اسمبلی کے اندر نیتن یاہو نے باقاعدہ نقشوں کے ذریعے سے دکھائی تھی کہ یہاں پہ ڈپو ہے، یہاں پہ پیٹرول پمپ ہے، یہاں پہ آبادی ہیں، یہ سب. تو سید حسن نصراللہ نے بڑے پیار سے، بڑے اپنے مخصوص انداز سے کہا کہ آئیں اور دیکھیں، اور جتنے صحافی حضرات ہیں قریب سے آ کے اس کو اپنے میڈیا میں دیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے میزائل رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک عام سی جگہ ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی بلاسٹنگ مٹیریل، کوئی اس طرح کے جنگی ساز و سامان، کوئی جنگی مشینری، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ناظرین، ہم نے دو مناظر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان مناظر کا پس منظر کیا ہے. آخر کس بنیاد پہ نیتن یاہو ایک عالمی ادارے میں جا کے اس طرح کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. البتہ میں نے مختصر بات کی تھی جو ویڈیو کے ذریعے سے ہم نے آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی، ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اگر ایران مخالف کسی سربراہ کا خطاب یا تقریر تھی تو جنرل اسمبلی کے اندر وہ نیتن یاہو کی تھی، جس نے آغاز ہی گویا یہیں سے کیا کہ ایران عالمی امن کے لیے خطرہ، حزب اللہ ان مسائل کی وجہ سے بقول ان کے دہشت گرد، اور عالمی ادارے کو مخاطب ہو کے یہ کہنا کہ یہ جو ایران اور 5+1 اور بعد میں 4+1 کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ خطرناک معاہدہ ہے. یعنی ایک عالمی ادارے میں کھڑے ہو کے ان بنیادی چیزوں کو کہ جو اس عالمی ادارے کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں، جنرل اسمبلی ہو، یونائٹڈ نیشن کے دیگر ادارے ہوں، سیکیورٹی کونسل ہو، بنیادی طور پہ ان اداروں کا مقصد یہ تھا کہ عالمی سطح پہ امن قائم کیا جائے اور عالمی سطح پہ امن کے قیام کے لیے سفارتی طریقے سے ان موضوعات کو آگے بڑھایا جائے. عموماً جو جاہل معاشرے ہیں، انسیولائزڈ معاشرے ہیں، غیر ترقی یافتہ معاشرے ہیں، وہاں پہ جنگوں کے ذریعے اور اس طرح کے جارحانہ اقدامات سے کوشش کی جاتی ہے مسائل کو سلجھانے کی. جبکہ جنرل اسمبلی ہو، سیکیورٹی کونسل ہو، عالمی ادارے ہوں، وہاں پہ سفارتی ذریعے سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اگر نیتن یاہو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس معاہدے کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس عالمی ایٹمی معاہدے کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ صحیح نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ادارے کی کہ جو فلسفہ وجودی ہے، جس وجہ سے وہ ادارہ وجود میں آیا ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم ان دونوں تقاریر کے منظر و پس منظر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، پس منظر سے آپ کو آشنا کریں گے، حقائق سے آشنا کریں گے. اس وقت غالباً ٹیلی فون لائن پہ ہمارا رابطہ ہوا ہے مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور بالخصوص لبنان، شام اور ان علاقوں میں ہونے والے مختلف موضوعات پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر شفقت شیرازی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر شیرازی، آپ کے مد نظر ہوگا دو خطابات ہوئے ہیں پچھلے ہفتے. ایک نیتن یاہو نے ایک ریپیٹڈ قسم کے، وہی تکراری قسم کے الزامات عائد کیے ہیں ایران پر بھی اور
حزب اللہ پہ بھی. اور سید حسن نصر اللہ نے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اہمیت نہیں دی نیتن یاہو کی بات کو, لیکن انڈائریکٹلی کچھ جواب دیے ہیں. آپ کا تو ڈاکٹریٹ ہی بیروت کا ہے, آپ لبنان سے بڑی آشنائی رکھتے ہیں, مسائل سے آشنا ہیں. ذرا ہمیں بتائیے کہ سید حسن نصر اللہ کے اس خطاب میں جو انہوں نے انڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کو جواب دیا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے ناظرین اس پس منظر سے آشنا ہو جائیں. ہمارے پروگرام کا نام چونکہ منظر و پس منظر ہے, ہم مناظر دکھا چکے ہیں اور آپ کے توسط سے اب چاہتے ہیں کہ اس پس منظر سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہی ہو. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر راشد, اپنے اچھے طریقے سے مقدمہ پیش کیا اور منظر پیش کیا. یعنی جس دن پچھلے منگل کو 29 تاریخ کو سید کا خطاب ہونا تھا سید حسن نصر اللہ کا, تو اس سے 2 گھنٹے پہلے نیتن یاہو نے جنرل اسمبلی کے اندر جا کر اس نے اپنی روٹین کے مطابق, اگر آپ جائیں نا اس کی سرچ کریں تو وہ تقریباً اس کے گزشتہ 10-15 سال سے جتنے بھی خطابات ہوتے رہے ہیں, کیونکہ وہ متعدد بار حکومتوں میں آتا رہا ہے, تو اس کے اوپر عموماً وہ جا کر ایسی ہی بے بنیاد باتیں کرتا ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر اعتراض کرتی ہے, اس کے اوپر تنقید کا نشانہ بناتی ہے. اس وقت نیتن یاہو ہو یا ٹرمپ ہو, یہ اپنے اندرونی بحران کا شکار ہے. خود 3-4 مرتبہ وہاں پہ الیکشن کا ہونا اور اس وقت وہاں پہ کرونا کی جو صورتحال ہے اسرائیل کے اندر اور بے روزگاری کی جو صورتحال ہے, وہ اپنے داخلی بہت سے بحرانوں کا شکار ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سارے مظاہروں کی بھی خبریں ہیں ہمیں. انہوں نے مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے ابھی کل رات جو ہے یا پرسوں رات انہوں نے ایک قانون بنایا ہے کہ آپ جو ہے مظاہرے نہیں کر سکتے, یعنی اسی کرونا سے سوء استفادہ کرتے ہوئے, یعنی لوگ جب نکلیں گے باہر تو وہ ان کو وہ روکیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ بہت سے اپنے بحرانوں کے اندر شکار تھا اور اس نے سید کے خطاب سے پہلے ایسے ہی اس نے فقط نفسیاتی طور پر ایک حربہ استعمال کیا ہے اور بے بنیاد. اس کو ہمیشہ جو خوف ہے وہ حزب اللہ کے, ویسے تو قوت کے عناصر بہت زیادہ ہیں لیکن 2 حزب اللہ کے قوت کے ایسے عناصر ہیں جن سے ہمیشہ اسرائیل خائف زدہ ہے اپنے تجربات کی روشنی میں. سب سے پہلے کہ حزب اللہ کی دفاعی طاقت اور دوسرا حزب اللہ کا جمہور, حزب اللہ کی عوام. حزب اللہ وہ جماعت ہے کہ جس کو لبنان کی اکثریت چاہتی ہے. ابھی انتخابات 2018 کے اندر حزب اللہ نے اور اس کے اتحادیوں نے واضح طور پر وہاں اکثریت حاصل کی ہے. تو وہ ان کا جو بھی دین ہو, ان کا جو بھی مذہب ہو, یہ حزب اللہ فقط شیعوں کی محبوب جماعت نہیں ہے. وہاں پہ کرسچین کے اندر, وہاں پہ درزی کے اندر, اہل سنت کے اندر, علویوں کے اندر ایک حزب اللہ کا بہت مقام ہے اور ایک بہت بڑا ان کا عوامی جو ہے نا وہ تائید اور حمایت ہے. تو اس نے آ کر اپنی اس گفتگو کے اندر ایک جو اس نے حملہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کی مقبولیت جو ہے عوام کے اندر وہ مشکوک کی جائے. یعنی ایک اس کا اٹیک یہ تھا کہ حزب اللہ جو ہے وہ یعنی ایسے علاقوں کے اندر جہاں آبادیاں ہیں اور یعنی ایئرپورٹ کے قریب یا گیس اسٹیشن کے قریب انہوں نے اپنے میزائل کے جو ہے وہ مراکز بنائے ہوئے ہیں یا اسلحہ رکھا ہوا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے بیروت میں ایک افسوسناک واقعہ ہو بھی چکا ہے تاکہ کسی طریقے سے ان کی جو عوامی حمایت ہے, اور پھر اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ لوگ نکلے سڑکوں پہ آئیں, مظاہرہ کریں, حزب اللہ پہ پریشر ڈالیں. یعنی وہ اسرائیل کہ جنہوں نے صبرا و شاتیلا, جنہوں نے لبنانی عوام کو ذبح کیا ہے, اس ملک پر ناجائز قبضہ کیا ہے, 100 بم گرائے ہیں 2006 میں, وہ کتنا لبنان کا اور لبنانی عوام کا وہ حمایت کرنے والا ہو سکتا ہے, محبت کرنے والا ہو سکتا ہے. لیکن کل وہ جھوٹ بک رہا تھا کیونکہ اس کی صفت ہے, یعنی وہ جھوٹ بولنے میں شرم نہیں کرتا, وہ بہت جھوٹا آدمی ہے اور پوری دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتا ہے. نمبر 2 وہ ایک ظالم شخص. نمبر 3 وہ شخص جو ہے قاتل ہے, اس کے اندر کوئی رحم نہیں ہے. تو اس نے جس انداز سے کوشش کی ہے, ایک تو یعنی حزب اللہ کی دفاعی جو پوزیشن ہے, ان کے میزائل ہیں جو ان کی قوت کا عنصر ہے, اس کو ہدف بنایا ہے, اور دوسرا اس نے کوشش کی ہے کہ وہ حزب اللہ کے جمہور کو حزب اللہ کے خلاف کرے, جس میں وہ ناکام ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں
ان کی جو تقریر سن رہا تھا تو اس میں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ لبنانی عوام کو مشتعل کر رہے ہوں حزب اللہ کے خلاف، یعنی ان کے جو الفاظ تھے جنرل اسمبلی کے اندر. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایک بچوں کی قاتل حکومت جس نے غزہ پہ اتنے عرصے کا اس کا محاصرہ کر رکھا ہے، جو کسی طریقے سے بھی فلسطینیوں کے حقوق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو فلسطینیوں کے ان مہاجرین کی واپسی کا مخالف ہے، کسی معاہدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اب بجائے یہ کہ اپنے ملک کے ان مسائل کو حل کرے اور وہاں پہ جو غاصب ہے اور جارح ہے وہ لبنانی عوام کو مشتعل کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس نے اس خطاب کے اندر ایک تو یعنی اس حوالے سے حزب اللہ کے حوالے سے بات کی جس کا خوبصورت جواب دیا سید نے، جو آپ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ آئیں، میڈیا والوں کو دعوت دی، آئیں ان مراکز کو دیکھیں جو تصاویر اس نے دکھائی ہے، اور اس کا ذریعہ میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور لبنانی عوام سمجھتی ہے کیونکہ سید وہ شخصیت ہے کہ جس کا لقب ہی صادق الوعد ہے، جس کی باتوں پہ لبنانیوں سے زیادہ خود اسرائیلی عوام اور فلسطینی عوام جو ہے ان کی باتوں پہ یقین رکھتی ہے، اور ان کی یعنی وہ معروف ہے، ان کی پوری زندگی حزب اللہ کا پورا سیرت اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی عوام کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اس کی خاطر اور جتنی قربانی بھی کیوں نہ دینی پڑے. اور یہ بات سید نے اپنے خطاب کے اندر بھی کی ہے کہ ہم تو قربانی بھی دیتے ہیں اپنے مصداقیت کے لیے اور سچ بولنے کے لیے. تو اس نے ایک ایسے کوشش کی ہے جس میں وہ بری طرح لبنان کے اندر ناکام ہوا ہے، کیونکہ کوئی ریئیکشن وہاں لبنان کے اندر نہیں آیا، بلکہ فلسطینیوں کی طرف سے، لبنانیوں کی طرف سے میں نے وہ بیانات دیکھے ہیں جو اس کی مذمت میں تھے اور جو سید کے حوالے سے ان کی تائید اور حمایت کے حوالے سے تھے. بھئی آپ اس کی پرواہ نہ کریں، یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. انہوں نے اپنے اس خطاب کے اندر جنرل اسمبلی کے اندر ایک خطرناک بات کی ہے جو عرب اور مسلمان ہماری پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ ایک ہی فارمولہ ہے 2 اسٹیٹ کا اور 67 کی سرحد کا. اس نے اس کی بھی کھل کر کل نفی کی ہے منگل والے اپنے خطاب کے اندر. کہتا ہے کہ یہ کون سا حل ہے، یہ انتہائی ناقابل قبول ہے. ہم نے وہ ہزاروں جو آباد کاری اور نئی آبادیاں ہم نے بنائی ہیں، کیا ہم ان کو خالی کر دیں؟ اور ملین جو فلسطینی باہر بیٹھے ہیں کیا وہ واپس آ جائیں؟ یہ انتہائی ناقابل قبول ہے. اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے ڈاکٹر شفقت انہوں نے ان ریئلسٹک ڈیمانڈ کی اصطلاح استعمال کیا ہے اس مسئلے کی طرف جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یعنی وہ اس کو ایک تو ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں، پھر اس کو ان ریئلسٹک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ حقائق پہ مشتمل نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف اور بولا ہے کہ اصل میں اسرائیل کے اوپر گویا فلسطینی حملہ آور ہوئے تھے اور اس کے بعد اسرائیل نے دفاع کرتے ہوئے ان کو ہجرت سے مجبور کیا تھا. یعنی جنرل اسمبلی کے اندر عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی تھی، اور اتفاق یہ ہے کہ اس پس منظر سے اکثر میڈیا ان حقائق کو بیان نہیں کر رہا کہ وہاں پہ کتنے جھوٹ بولے گئے اور کتنے الزامات عائد کیے گئے. یہاں پہ میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ خود اس نے یعنی نیتن یاہو نے اپنی گفتگو میں جنرل قاسم سلیمانی کی بات بھی کی ہے. اس طرف آپ دیکھیں تو سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ جو ابھی خطے کے اندر جو نئی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ربط دیا ہے انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کی اور ابو مہدی مہندس کی شہادت کو کہ اس کے ذریعے سے دوبارہ داعش کو جو ہے وہ خطے کے اندر مضبوط کیا جا رہا ہے یا لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، عملی طور پر سید کے خطاب کے اندر انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ یہیں سے آغاز کیا، کیونکہ خطے کے اندر ان 2 عظماء کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ان کی شہادت سے پہلے اور عراقی پارلیمنٹ کی قرارداد جو ان نے بالاتفاق قبول کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہاں پہ امریکن جو فوجی ہیں وہ غیر قانونی ہیں. اس سے پہلے کی جو امریکن کی یہاں عراق کے اندر موجودگی تھی اور ان کی شہادت کے بعد کی جو ان کی موجودگی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کسی زمانے میں وہ ایک قانونی طریقے سے داخل ہوئے تھے، لیکن اب وہ عراق کے اندر ان کا ایک لحظے کا باقی رہنا ایک غیر قانونی ہے. نمبر 2، اپنی شکستوں کو کہ جو امریکہ کو اور ان کے تمام اتحادیوں کو شام میں عراق کے اندر جو ان کو بری طرح سے جو ان کو ہزیمت ہوئی اور ان میں شکست ہوئی، تو اس کو بچا
बचाने के लिए उन्होंने अपने लोगों को जेलों में रखा हुआ था, कुछ कसद के इलाकों के अंदर जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, और इसके अलावा कुछ इलाके शुमाली सीरिया के अंदर, कुछ जजीरा के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और कुछ अपने जो उनका वो अड्डा है यानी वलीद बॉर्डर के ऊपर, कुछ उसके अंदर इन्होंने रखे हुए थे। अब उन्होंने अक्सर इन लोगों को एक तो उस खित्ते के अंदर फैलाना शुरू कर दिया है, और फिर खित्ते को, इसके जिम्हे को वो वसी कर रहे हैं। जैसे इस वक्त यानी तकरीबन 5,500 के करीब जो ये दाइशी जो है इस वक्त आज़रबाईजान की तरफ भेजे जा चुके हैं, और इससे बड़ी तादाद जो है वो लीबिया के अंदर भेजी जा चुकी है। तो अमेरिका बेसिकली इस वक्त यानी अपनी जो नाकामियां हैं और अपने मुखालिफिन को मुतअद्दिद जबहात पर अंगेज करने के लिए इसी दाइश को अल-सरेनौ इसको उसने बनाया था, वो फ़आल कर रहा है, क्योंकि शाम के अंदर तो उनकी वो ताकत टूट गई थी, लेकिन अब वो पूरे खित्ते के अंदर फैलाकर इनको दोबारा जिंदा कर रहा है। और इस वक्त उसकी शायद पॉलिसी ये है कि वो आज़रबाईजान से लेकर अफगानिस्तान तक ये तमाम तर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जितने भी ये रियासतें हैं, ये रशिया और चाइना के लिए मसाइल बनाने के लिए और इनको उलझाने के लिए और ईरान को उलझाने के लिए इस वक्त अमेरिका अपने उस प्लान के ऊपर और इसराइल अपने उस प्लान के ऊपर काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास कम है, तो मैं एक और सवाल भी आपसे करता चलूं कि ट्रंप ने यहाँ पे यानी नेतन्याहू और ट्रंप की बहुत सारी मुमासलतें नज़र आती हैं गुफ्तगू में, बयानात में, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जनरल असम्बली के इस खिताब में उन्होंने ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए, और उसके साथ साथ उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के बारे में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, और दूसरे अरब ममालिक को भी दावत दी है कि वो भी इस कारवान में, इस खाइनीन के कारवान में, इन जिसे आप कह सकते हैं कि फ़लस्तीन के इशू को ख़त्म करने की कोशिश करने वाले या गद्दारी करने वाले, फ़लस्तीनी काज से गद्दारी करने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल होने की दावत दी है। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त फ़िज़ा ऐसी है कि इन दो ममालिक के अलावा भी कुछ और अरब ममालिक भी इस तरह की हरकत करें, क्योंकि इस पे बहुत रिएक्शन आया है और उम्मत मुस्लिमा के अंदर तो बहुत सख्त इश्तियाल पाया जाता है, तो क्या कोई और मुल्क भी हिम्मत करेगा? देखिए, अमली तौर पर ये जो कुछ भी हो रहा है, उन्होंने नेतन्याहू को ट्रंप क्यों पसंद है? ट्रंप वो शख्स है कि जिसके अंदर कोई शर्म हया, कोई बैनुल-अक़वामी कवानीन, यानी आजकल वो कह रहा है कि अगर मैं इलेक्शन में हार भी गया तो लेकिन मैं इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा, मैं हुकूमत के अंदर रहूंगा। उसके लिए डेमोक्रेसी, इंतखाबात, बैनुल-अक़वामी कवानीन, जो उसका मामला था सऊदियों के साथ, खलीजियों के साथ, जिस अंदाज से, बेहुदा अंदाज से वो मामला करता था और इनसे वो पैसे लेता था, जगह टैक्स लेता था, उसकी जो रविश है वो रविश नेतन्याहू की और इसकी, क्योंकि इसकी कोई इंसानी कदरों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके लिए झूठ बोलना, इनके लिए लोगों के सामने दीदा दलेरी से हकायक को उल्टा करके बयान करना, हुआ ये है कि जो वो चीज़ कि जो पहले यहूदी सोचते थे, सहयूनी सोचते थे, नेतन्याहू सोचता था, ट्रंप ने आकर कहा कि देखो जौलान भी तुम्हारा हो गया और कुद्स और पूरा शहर भी तुम्हारा हो गया, और जो तुमने आबादकारियां कर रखी हैं ये तमाम तर तुम्हारी, फ़लस्तीनी अब वापस नहीं आएंगे। और उसने जो जो वो चाहते थे उसने आकर उनको इंडोर्स कर दिया, जिसकी वजह से इसका हक बनता था कि ये उसकी तारीफ करता और उसकी हमायत करता और सारा कुछ करता। ये दोनों एक दूसरे को बचाने वाले हैं। इधर इसके सामने मकामी तौर पर बहरान है, इसके नेतन्याहू के 2 दिन पहले वजीर सियाहत ने इस्तीफा दे दिया है, उसने कहा है कि ये हुकूमत तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी है, इस काबिल नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, वो भी आपके सामने है जी, बहुत नवाजिश, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। और नेतन्याहू ने और भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि जो यकीनन मीडिया में आने चाहिए और मीडिया को उससे लोगों को आगाह करना चाहिए। यानी एक ख़ास तौर पे जो ख़ुद नेतन्याहू की तरफ से ये जो गुड न्यूज़ की बातें चल रही थी और बार बार ये लफ्ज़ दोहरा रहे थे, तो यकीनन उम्मत मुस्लिमा, अवाम, आलमी बरादरी उनके झूठों से, उनके फ़रेब ज़दा बयानात से और धोखे पे मबनी खिताबात से आशना है। हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, अगले हफ्ते तक फिर मुमकिन है हम इसी तरह किसी और मौजू के पस मंज़र को बयान करेंगे। तो अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़ व नासिर।